السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی رمضان کے چالو ہونے میں، رمضان کے سٹارٹ ہونے میں غالباً ایک دن کا وقفہ ہے، ایک دن باقی ہے، اس کے بعد ہم تمام رمضان المبارک کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اس رمضان کے تعلق سے اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلاف کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف رمضان کے آنے سے یا بھی رمضان کی چاہت میں، رمضان کو پانے کی خواہش میں، رمضان کو پانے کی لالچ میں 5 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ جس طرح آج ہم لوگ کوئی چیز دنیا کے اندر خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی چیز، تو ہم کس کا ویٹ کرتے ہیں؟ ایک اچھے آفر کا ویٹ کرتے ہیں، جنوری کا ویٹ کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے اندر اچھے آفرز ہمیں ملنے والے ہیں، ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے۔ اور دسہرہ کے ہالیڈیز کا ہم لوگ آفر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دسہرے کے اندر کمپنی ایک سے ایک ڈسکاؤنٹ دینے والی ہے، بڑا بہترین ڈسکاؤنٹ دینے والی ہے۔ ابھی جنوری بہت دور ہے، دسہرہ بہت دور ہے، ہم ابھی سے اس کا انتظار میں لگے ہیں کہ اس وقت کیا ہے ہم یہ چیز پرچیز کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی فریج لینا چاہتا ہے، کوئی اے سی لینا چاہتا ہے، کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے، تو اس ڈسکاؤنٹ کے لیے ہم بڑا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے انتظار میں 5 مہینے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا رب رمضان کے اندر ہمیں بڑا بہترین ڈسکاؤنٹ دینے والا ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، ایک ورڈ پر 10 نیکیاں، ایک لیٹر پر 10 نیکیاں دینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا، اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے 5 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آ جاتا
تو بڑی محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے اور بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد جب رمضان ان کی زندگی سے چلے جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے تک 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، اللہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی چھوٹ ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو اے اللہ تو ان غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ کب تک؟ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینے تک۔ اس کے بعد جیسے ہی 6 مہینے گزر جاتے پھر دوسرے رمضان کی تلاش میں پھر اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے اچھے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اسلاف، جنہیں ہم لوگ پوروی کلو کہتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں نا، مانا پوروی کلو، ہمارے بہترین لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، انہیں کہا جاتا ہے اسلاف۔ تو ان کی زندگی کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ پورا کا پورا سال انہیں رمضان المبارک کا مہینہ یاد رہتا تھا، وہ اس مہینے کی تلاش میں، طلب میں رہا کرتے تھے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اب ایک دن باقی ہے، بس رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کو پانے والا ہر انسان خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان رمضان کو پانے والا خوش نصیب بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اور آپ کی صفوں میں، ہماری صفوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان تو آتا ہے لیکن رمضان کب آیا کب گیا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ رمضان کے مہینے کو بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے وہ باقی مہینوں میں گزارتے ہیں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، سگریٹ پینے میں، اسی طرح جھوٹ بولنے میں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں اور گیمز کھیلنے میں۔ یہ تو بڑا مشہور ہے، اس کے اندر ہمارے لوگ بڑے مشہور ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو لوگ دوپہر میں جھاڑوں کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے، چبوتروں کے اوپر بیٹھ کر چھکا بارہ لوگ کھیلا کرتے تھے، جو چمچے کا کھیل کھیلتے ہیں نا ہم لوگ، چھکا بارہ کیا ہے، لوگ ٹیم بنا کر کھیلا کرتے تھے رمضان کے اندر۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب اینڈرائڈ کا سسٹم آ گیا، جب موبائل آ گیا، جب سوشل میڈیا ترقی کرنے لگی تو اسی گیمز کو ذرا منظم انداز میں موبائل کے اندر لایا گیا ہے لوڈو کے نام سے۔ لوڈو کنگ اور کوئن دونوں کے نام سے پورے سوشل میڈیا میں ایک گیم یا ایپ کیا ہے لانچ کیا گیا ہے۔ اسی ایپ کے ذریعے ہمارے اکثر نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں رہتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو چڑھتے چڑھتے پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو کہا اللہم آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو کہا اللہم آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو کہا اللہم آمین۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی ہماری زندگی میں اتنی مرتبہ ہمیں بیان کرے، نصیحتیں کرے، واعظ کرے، سب کچھ کرے، لیکن آج کیا بات ہے، اللہ کے نبی چڑھ تو رہے ممبر کے اوپر، اسٹیج کے اوپر، لیکن چڑھتے چڑھتے اللہم آمین اللہم آمین بول رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد جیسے ہی بیان ختم ہو گیا، نماز ہو گئی، صحابہ پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج بہت چوک گئے ہم لوگ، آج ہمیں بڑی عجیب سی بات معلوم ہوئی کہ آپ ممبر پر چڑھتے چڑھتے اللہم آمین کس لیے بولے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان اجاڑ ہو جائے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا ہے لیکن رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا اللہم آمین، اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے۔ ذرا اس حدیث پر غور کرنا میرے بھائیو، سننے کو تو ایک معمول سی حدیث لگ رہی ہے، ایک کامن سی بات لگ رہی ہے سننے کو، فرشتے وہاں پر دعا کرے، اللہ کے نبی یہاں پر آمین بول ڈالے،
سننے کو تو بڑی کامن سی بات لگ رہی ہے، جب ہم اسی حدیث کو حقیقت کی کانوں سے سنیں گے تو تب ہمیں اس کا معنی و مفہوم پتہ چلے گا۔ اس حدیث کے اندر بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ ذرا معلوم ہے آپ کو؟ تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اے اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کر دے جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا ہے لیکن اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا۔ دنیا کے اندر معمولی اگر ہم لوگ ایک مثال دے لیں، ہمارے جو پی ایم ہیں پردھان منتری، ان کے نیچے جو آتے ہیں ان کے وزیر، جس کو ہم لوگ گرہ منتری بولتے ہیں، اگر گرہ منتری اپنے پردھان منتری سے کوئی ریکویسٹ کر دے، کوئی التجا کر دے تو پی ایم کبھی اس کو رد نہیں کرتا، فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ جب دنیا کے معمولی سے پی ایم کی یہ حالت ہے، ذرا تصور کرو کہ میرے اور آپ کا خالق اللہ رب العالمین اپنے محبوب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جو کہ نبیوں سے اور اللہ کے درمیان جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکٹ کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اتنے بڑے فرشتے، اللہ کے اتنے محبوب فرشتے جب بد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تو اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے، بد دعا کر رہے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس بد دعا پر جو قبول ہونے کے لیے جو آمین کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، جو گزر گئے ہیں ان کے بھی سردار، جو آنے والے ہیں قیامت تک تمام لوگوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس دعا کو ضرور بے ضرور قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور بے ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ جو انسان رمضان کا مہینہ پا کر اگر اس کی نعمتوں سے محروم ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام ایسے انسان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، نعمتیں اور جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں اپنا شمار کروانے کی کوشش کریں اس رمضان کے اندر، اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت، جن پر جبرائیل کی لعنت، جس پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس خطبہ جمعہ کا جو میرا اصل ٹاپک ہے، اصل موضوع ہے، وہ یہ کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں رمضان کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ ہم نے لاسٹ فرائیڈے اس کو جاننے کی کوشش کر لی، لیکن یہ جمعہ ہم جانیں گے کہ آخر رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اسپیشل گیسٹ، ایک خصوصی مہمان بن کر ہماری زندگی میں آ رہا ہے، یہ حقیقت میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایک ٹیچر بن کر آ رہا ہے۔ اس رمضان کے اندر گروپوں کی تربیت ہوتی ہے، افراد کی تربیت ہوتی ہے، پوری طرح لوگوں کی تربیت رمضان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لفظ تتقون کے ذریعے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے، یہ حقیقت میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آ رہا ہے، ایک پورا روزوں کی شکل میں ایک سلیبس، ایک کورس ڈیزائن کر کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا مہینہ روزوں کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہاری ٹریننگ کرتا ہے، اور جاتے جاتے تمہیں ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری تمہارے ہاتھ میں تھما کے جاتا ہے، وہ ہے تتقون، تقویٰ کی ڈگری۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج دنیا کے اندر ڈاکٹری لوگ پڑھاتے ہیں، ڈاکٹری کرواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم ڈاکٹر بن سکو۔ انجینئرنگ کرواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم انجینئر بن سکو۔ بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور ہماری زندگی کا جو اتنا سالہ اسٹرگل ہے، یہ کوشش، یہ محنت، یہ زندگی کی جو جرنی ہے، یہ ساری کی ساری جرنی جو ہے اسی ایک ورڈ پر نربھر ہے۔
اس کی بیس یہی ایک ورڈ ہے لعلکم تتقون، تم ڈرنے والے بن جاؤ، بس یہی تمہارا مقصد ہے دنیا کے اندر جانے کا۔ اللہ رب العالمین، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ لوگوں سے، اتنے سارے جو سیکریفائس ہم لوگ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اسٹرگل جو ہم کر رہے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اتنا زیادہ جو اسٹرگل ہمیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر، جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، دھوپ سہ رہے ہیں، ٹھنڈی سہ رہے ہیں، صبح صبح ٹھنڈ میں اٹھ کر وضو کر کے مسجد آ رہے ہیں، اور ہمارے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی دربار میں آ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رب کی رضا اور دوسرا ہے حصول جنت، اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، بس یہی دو چیزوں کے لیے یہ پوری زندگی کا اسٹرگل ہمارا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے قرآن کے اندر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو جنت دیکھ رہے ہو یہ اس کا وارث میں اپنے ان لوگوں کو بنانے والا ہوں من کان تقیہ، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار جو بیس ہے یہی ایک ورڈ ہے تتقون تتقون تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو۔ یہ ہوا دنیا کا معاملہ۔ جب میدان محشر لگے گا وہاں پر بھی یہی معاملہ، اللہ جب گروپوں میں بانٹے گا لوگوں کو تو وہاں پر بنیادی طور پر دو ہی گروپس ہوں گے، دو ہی جماعتیں ہوں گے، جس کو قرآن نے کہا ایک ہوں گے متقین اور ایک ہوں گے غاوین، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ایک ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، ایک ہوں گے اللہ کو چھوڑنے والے، جنہوں نے اللہ کو اپنی زندگی میں بھول گئے تھے، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے تھے، ایک وہ لوگ ہوں گے اور دوسرے لوگ متقی ہوں گے۔ انہی متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے اسی تتقون کی ٹریننگ کے لیے آ رہا ہے کہ تمہیں کیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ اور اسی طرح میں نے کہا کہ اس رمضان کے اندر لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، جماعتوں کی تربیت ہوتی ہے، گروپوں کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ آپ خود دیکھیں گے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ کو ہر جگہ مسلمان نظر آئیں گے، ٹوپی والے نظر آئیں گے، جھبا پہننے والے نظر آئیں گے، آپ کو مسجدیں بھری کی بھری نظر آئیں گی، اور لوگ خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو ڈیلے کرتے ہیں رمضان تک کے لیے، رمضان کے اندر اپنے مال سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کا ایک مہینہ پورے کے پورے اعتبار سے انسان ایک انڈائریکٹلی چینج ہو جاتا ہے، اپنے اندر ایک انفارچونیٹلی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر رمضان میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے، اور دوسری انفرادی طور پر پرسنلی بھی رمضان میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے، میرے اور آپ کی ٹریننگ کرتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی ٹریننگ یہ ہے، رمضان مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے سب سے پہلے کہ جس طرح تم رمضان کے اندر اپنے جسم کی حفاظت کر لیتے ہو، اپنے پارٹ آف دا باڈی کی جو تم حفاظت کر لیتے ہو، بالکل اسی طرح سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنی جسم کے اعضاء کی تم حفاظت کر لو۔ کیا ہوتا ہے رمضان جیسے ہی آتا ہے ہم غلط چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اپنے کانوں سے غلط چیزیں سننا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں ایمانداری آ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ جس طرح تم رمضان کے اندر روزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھتے، فلمیں وغیرہ نہیں دیکھتے، کسی کی بہن بیٹی پر ناجائز نگاہ نہیں ڈالتے، اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنتے، کوئی گانے وغیرہ نہیں سنتے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتے، اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی غلط چیز کو نہیں پکڑتے، اور اپنے پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کر نہیں جاتے۔ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر رمضان سے پہلے جو لوگ شرابی ہوتے ہیں وہ شراب کے اڈے کی طرف جاتے ہیں، جو لوگ زناکار ہوتے ہیں وہ زنا کے اڈے، جس کو ریپسٹ بولتے ہیں، وہ زنا کے اڈے کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور جو لوگ جواری، پتے کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ جوا کے اڈوں کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کا راستہ بدل جاتا ہے، تینوں کا راستہ ایک ہو جاتا ہے، سب کے سب مسجد کی طرف ٹوپی لگا کر آ جاتے ہیں۔
شراب بھی بند، زنا بھی بند، جوا پتے کھیلنا بھی بند۔ رمضان کہتا ہے کہ جس طرح تم اچھے چیزوں کی طرف چل کر جاتے ہو اپنے پیروں سے، اپنے پیروں کا، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، بالکل اسی طرح رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر بھی تم اپنے اعضاء کی، اپنے جسم کی حفاظت کر لو۔ جس طرح رمضان کے روزوں کا لحاظ کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، بالکل زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ لو، پوری لائف کو تم ایک روزہ سمجھ لو، اور زندگی کے روزے میں بھی اپنے جسم کی ویسی ہی حفاظت کرو جیسی تم رمضان کے اندر حفاظت کرتے ہو۔ یہی مطلب ہے اس حدیث قدسی کا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہ۔ میں اس انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس انسان کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس انسان کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چل کر جاتا ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ جب بندہ عبادت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کو پسند ہوگی، اپنے کانوں سے وہی چیز سنے گا جو اللہ کو پسند ہوگی، اپنے ہاتھوں سے وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگے، اپنے پیروں سے اسی جگہ کی طرف چل کر جائے گا جو جگہ کے اللہ رب العالمین کو پسند ہوگی۔ آپ خود دیکھ لو، رمضان کے اندر یہ سارے کے سارے کام ہم لوگ ایز اٹ از کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، اپنی کانوں سے کوئی گانے وغیرہ نہیں سنتے، صرف اور صرف قرآن سنتے ہیں، اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں سنتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے، ایمانداری آ جاتی ہے، لوگوں کے خیر، لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے پیروں سے مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں ہم لوگ۔ تو رمضان کہتا ہے کہ جس طرح تم رمضان میں زندگی گزارتے ہو، سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی تم ویسی ہی زندگی گزارو۔ یہ رمضان نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلا میسج جو دیا ہے یہی میسج ہے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے اندر 2 ایسی شہوتیں ہیں، 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے آگے ہم میں سے اکثر لوگ سرنڈر ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شہوت البطن، پیٹ کی شہوت، پیٹ پوجا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ دیکھیے، کھانا پینا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان بغیر کھائے پیے کے مر جاتا ہے۔ شریعت نے، قرآن نے خود کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو ہنی مریا، بڑے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ لیکن یہی کھانا پینا جب ضرورت سے آگے بڑھ کر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، اگر کھانے پینے سے بڑھ کر میری اور آپ کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی گول نہ ہو، کوئی ایم نہ ہو، تو یہی کھانا پینا میری اور آپ کی تباہی کا سب سے بڑا اہم سبب ہے، جس کو ہم لوگ شہوت البطن بولتے ہیں، پیٹ پوجا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر کہا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنِهِ، انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا ہے آج تک۔ اللہ کے نبی نے کہا انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن آج تک کوئی نہیں بھرا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، انسان کے لیے تو چند نوالے کافی ہیں اس کی کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے۔ نہیں، انسان کی پرسنالٹی بڑی ہے، زیادہ کھانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی آپشن دیا ہے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِن كَانَ لَا بُدَّ، نہیں، اگر کچھ زیادہ ہی کھانا چاہتے ہو تو اتنا کھاؤ کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنا مقصد زندگی، اپنے زندگی کا ٹارگٹ کھانا پینا بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو یہی شہوت البطن بہت ساری حرام کاریوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ جس کے اندر پیٹ پوجا آ جاتی ہے، وہ انسان حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام بھی نہیں دیکھتا، جائز بھی نہیں دیکھتا، ناجائز بھی نہیں دیکھتا، بس اسے کھانا ہے، جدھر بھی جہاں سے بھی ملے بس مجھے کھانا ہے۔ مثال کے طور پر انسان سود کیوں کھاتا ہے؟ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔
رشوت انٹرسٹ کیوں لیتا ہے؟ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اپنے بھائی کا، اپنے بہنوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کیوں کھاتا ہے؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اور اپنے بزنس کے اندر دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اپنے مال کو جھوٹ بول کر کیوں بیچتا ہے؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر کوئی بھی کام دیکھ لو آپ، فلموں کے اندر عورتیں ادھ ننگے کپڑے پہن کر، آدھے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے ڈانس کرتی ہے، کیوں؟ اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ آج کئی عورتیں ایسی ہیں، بیوہ عورتیں، جو اپنے جسموں کو فروخت کر رہی ہیں، بیچ رہی ہیں، کیوں؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، شہوت البطن، یہ پیٹ پوجا انسانوں سے بہت سارے گناہ کرواتی ہے، لیکن روزہ اس شہوت البطن کو کچل کے رکھتا ہے۔ روزہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اگر تمہارے پیٹ میں جائے تو حلال کا لقمہ جائے، حلال کی چیز جائے۔ اگر تمہیں حلال نہیں ملتا ہے تو اپنے آپ کو بھوکا رہنے کے لیے راضی کر لو حرام کی چیز کھانے سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنے کسی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کیا آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ اندر سے بیوی آواز دیتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا پورا دن نفلی روزے کے اندر گزر جایا کرتا تھا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ میسج ملتا ہے، انڈائریکٹلی یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر حلال چیز تمہیں نہیں ملے تو اپنے آپ کو بھوکا رہنے کے لیے راضی کر لو۔ تمہارا بھوکا رہنا بہتر ہے حرام کی چیز تمہارے پیٹ میں جانے سے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ سب سے دوسری تربیت ہے رمضان جو میرے اور آپ کی کرتا ہے کہ شہوت البطن تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، پیٹ پوجا تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری شہوت جو انسانوں کی ہے وہ ہے شہوت الفرج، شرمگاہ کی شہوت۔ اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو سیکس کی خواہش۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شہوت الفرج جو ہے شہوت البطن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے ایک کوشچن کیا، سوال کیا، ما اکثر ما يدخل الناس النار، اے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بتاؤ کہ کس کام کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جو کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو دو ہی چیزیں، الفم والفرج، ایک ہے انسان کا منہ اور ایک ہے انسان کی شرمگاہ۔ یہی دو چیزیں آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک ہے شہوت البطن، پیٹ پوجا، اپنے منہ سے انسان حرام چیزیں کھائے گا، اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھائے گا، اپنی زبان سے ناجائز کلمات نکال کے سامنے والے کی انسلٹ کرے گا۔ یہی انسلٹ کل قیامت کے دن اسے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی، والفرج، شرمگاہ، جو دو پیروں کے بیچ کی چیز شرمگاہ، یہی چیز ہے جو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ آج انہی دو چیزوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فحاشی پھیل رہی ہے، عریانیت پھیل رہی ہے۔ آج کتنے ایسے کیسز آ رہے ہیں، لڑکیوں کے ریپ کیس آ رہے ہیں، مرڈر کیس آ رہے ہیں۔ صرف مسلمان لڑکیاں نہیں بلکہ غیر مسلم لڑکیاں بھی، کئی ایسی لڑکیاں ہیں چھوٹی 5 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی لڑکیوں کا ریپ کر کے انہیں پھینک دیا جاتا ہے ایک ویران و بیابان جنگل کے اندر۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ روزہ اس شہوت کو بھی کچل کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو گے تو انہی دو چیزوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو انسان دنیا کے اندر دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، دو جبڑوں کے بیچ والی چیز زبان کی، اور دو پیروں کے وما بین رجلیہ، اور دو پیروں کے درمیان والی چیز شرمگاہ کی، اگر کوئی انسان مجھے ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر کے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، انسان کے جسم میں بہت زیادہ سینسیٹیو پارٹ جو ہے یہی زبان ہے اور وہ شرمگاہ ہے۔ انہی دو چیزوں سے بہت زیادہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اہل علم نے کہا کہ روزہ ان دو شہوتوں کو کچل کے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔
اگر تمہارے پاس مالی طاقت ہے، فائنینشیل اعتبار سے اگر تم مضبوط ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ فَلْيَتَزَوَّجْ، تم شادی کر لو۔ یہاں پر ہمارے لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم بڑا غلط اٹھا لیا ہے، بڑا غلط سمجھا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مالی اعتبار سے مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لائف میں ویل سیٹلڈ ہو جانا، ایک اچھا سا گھر رہنا، 2 اسٹیئر کی بلڈنگ رہنا، سامنے ایک اچھی سی کار رہنا، ایک اچھی سی نوکری ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے لوگ چھوکری کی تلاش میں جاتے، ایک اچھا اپنی لائف میں ویل سیٹلڈ ہو کو شادی کرنا چاہتے۔ یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم سامنے والے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو، جائز طریقے سے اگر تم اس کے اخراجات، اس کی چیزوں کو دلا سکتے ہو، لا سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نکاح کر لو۔ نہیں، اپنا خرچ خود نہیں اٹھا سک رہا ہے انسان، سامنے والے کا کہاں سے برداشت کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی آپشن دیا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، مالی طاقت، تم خود کسی کے زیر اثر ہو، کسی کے سائے میں پل رہے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ روزہ شہوت الفرج کو، اس سیکس کی خواہش کو کچل کے رکھتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، شریعت نے مجھے اور آپ کو جو حکم دیا ہے کہ شہوت الفرج اور شہوت البطن، انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن یہ روزہ ان دونوں شہوتوں کو کچل کر رکھتا ہے۔ یہ دوسری تربیت تھی، یہ دوسری ٹریننگ تھی جو رمضان میری اور آپ کی کرتا ہے۔ ایک تیسری ٹریننگ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ رمضان انسان کے روح کی بھی ٹریننگ کرتا ہے، انسان کے جسم کی بھی ٹریننگ کرتا ہے۔ روح کی ٹریننگ اس اعتبار سے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا مسلمان ایک عجیب و غریب مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آپ خود غور کر لو، آبزرو کر لو، رمضان سے پہلے جس کے سر پر ٹوپی نہیں رہتی تھی، رمضان کا مہینہ آنے سے اس کے سر پر ٹوپی آ جاتی ہے۔ جس کی پینٹ رمضان سے پہلے ٹخنے سے نیچے لٹکتی تھی، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اس کی پینٹ ٹخنے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جو لوگ نمازوں کو اگنور کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے لوگ نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں اکثر و بیشتر لگ جایا کرتے تھے۔ شرابی شراب پینا چھوڑ دیتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیلنا چھوڑ دیتا ہے، زنا کرنے والا زنا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کی روح ایک اعتبار سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے نام شعبان، آج کے دن شعبان کے مہینے میں جہنمیوں کی لسٹ میں تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کے ناموں کو اٹھا کر جنتیوں کے فہرست میں شامل کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کی بدولت اگر ہمارے نام جہنمیوں کے لسٹ میں ہیں تو اللہ اس رمضان کی بدولت ہمارے نام جنتیوں کی لسٹ میں داخل کر دے، آمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ہو گئی روح کی تربیت، اور دوسری ہے جسم کی تربیت۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر آپ سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں گے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آج انسان جو فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، جو پیزا، برگر یا پھر گوبھی منچوری، اس طرح کے جتنی بھی چیزیں کھاتا ہے، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی آنتڑیوں میں جا کے اٹک جاتی ہیں، جگہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ چیزیں مہینے گزر جاتے ہیں لیکن وہ چیز وہاں سے نہیں ہٹتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے اس کا سلیوشن بتایا ہے کہ انسان اگر 15 سے 16 گھنٹے بھوکا رہے گا تو تب جا کے یہ چیزیں اس کے جسم سے زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ خود کاؤنٹ کر کے دیکھ لو، سحری سے لے کر افطاری تک 15 سے 16 گھنٹے ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ ایک اعتبار سے ہمارے جسم کی پوری گندگی جو ہے نکل جاتی ہے، ہمارا جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہم مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ہماری روح بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور فزیکلی ہماری باڈی، ہمارا جسم بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بری عادت کیا ہے معلوم؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے، سائنس نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پینا، کولڈ ڈرنک پینا منع ہے روزے داروں کے لیے، ان کے لیے ہیلتھ پرابلم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے ہی شام آتی ہے ہم لوگ ٹھنڈے باٹل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی روزے کا افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ایسے چیزیں ہم کھا لیتے ہیں، سموسے کہتے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے کھانے سے منع کیا ہے،
ایسے ہی زیادہ چیزیں ہم کس میں کھاتے ہیں؟ افطاری کے اندر کھا لیتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا جسم تو اچھا بن گیا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ سموسے، یہ گارلے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کھا کر ہم لوگ اپنی باڈی کو اسی کیفیت میں لاتے ہیں رمضان سے پہلے جس کیفیت میں تھی۔ جن برائیوں میں، جن بیماریوں میں ہماری باڈی تھی، اسی باڈی کے اندر ہم لا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ افطاری کے لیے کھجور کو اللہ کے نبی نے سلیکٹ کیا ہے۔ کھجور سب سے بڑی اور طاقتور غذا ہے، تو لہٰذا ان جیسی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی بھی تربیت کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، اور ہمارے روح کی بھی ٹریننگ کرتا ہے۔ یہ تیسری ٹریننگ تھی جو رمضان اور روزہ میری اور آپ کی کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چوتھی ٹریننگ، انسان کی زندگی میں اگر ایک چیز آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میری ہر حرکت کو، میرے ہر مومنٹ کو کاؤنٹ کر رہا ہے، اگر کسی انسان کی زندگی میں چیز آ جائے، وہ انسان بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ وہ انسان اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس انسان کے دل میں یہ ڈر ختم ہو جائے، یہ چیز نکل جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز جتنی کمزور اس کے دل کے اندر ہو جاتی ہے، سمجھو وہ انسان اتنا ہی غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے کتاب و سنت اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سعودی عرب کا چند سالوں پہلے آیا تھا، اگر آپ نے دیکھا نہیں پتہ نہیں، عربی کے اندر تھا، سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوا تھا۔ ایک سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے، تفریح کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں جنگل کے اندر، پورا صحرا میں گھومتے ہیں، اور صحرا میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، ایک سوڈانی نوجوان ہے، کالا کلوٹا نوجوان ہے، بڑی سخت دھوپ میں سمر میں بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں اے سی کی گاڑی میں جا رہے ہیں شیخ، یہ عالم۔ اب ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ذرا اس بندے کا مجھے امتحان لینا ہے، اس کا ایگزام لینا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کا لیول آف ایمان کیا ہے، اس کو مجھے جانچنا ہے۔ تو وہ عربی عالم جو تھے سیدھا لے جا کے گاڑی اس کے سامنے رکاتے ہیں، اور رکانے کے بعد انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دے، اتنی ساری بکریاں تیرے پاس ہیں، ایک بکری مجھے دے دے۔ وہ سوڈانی نوجوان جو میلے کچیلے کپڑے پہنا تھا، سر پر ایک گندا، ایک غلیظ امامہ اس کے چہرے پر لگا ہوا تھا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا، یہ بکری میں نہیں دے سکتا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ چلو فری میں نہیں چاہیے مجھے، میں پیسے دیتا ہوں، 800 ریال دیتا ہوں، یہ بکری مجھے دے دے۔ وہ نوجوان پھر کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ شیخ جو ایسی ریٹ بڑھاتے جاتے تھے، قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں، میں 800 ریال دوں گا، 1000 دوں گا، 1200 دوں گا، 1500 دوں گا، یہ بکری مجھے دے دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نہیں دے سکتا۔ یہ شیخ سوال کرتے ہیں آخر کیوں، وجہ کیا ہے، اتنے سارے پیسے میں تجھے دے رہا ہوں، کیوں نہیں دیتا تو بکری؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں بس ایک ورکر ہوں، میرا اونر کوئی اور ہے، یہ بکریاں لاتا ہوں، چراتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک جو سیلری، جو معاوضہ ملتا ہے، میں اس پر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہوں۔ پھر وہ شیخ سوال کرتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، تیرا اونر تھوڑی ہے یہاں، تیرا اونر کہاں کی گھر میں بیٹھ کو اس کے بزنس میں انہیں مصروف ہے، تو جنگل میں ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اگر تو ایک بکری ہمیں دے بھی دیا، پیسے لے لیا اور اپنے اونر کے پاس جا کے جھوٹ بول دیا کہ بکری مر گئی تھی، کوئی کھا لیا، کہیں چلی گئی، تو تیرا اونر تجھے کچھ بھی نہیں بولے گا، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے تیرے لیے، اور تیری سیلری بھی تجھے مل جائے گی، تیرا اونر بھی تجھے کچھ نہیں بولے گا۔ تیرا اونر کہاں کی ہے؟ تو جنگل کے اندر ہے، لہٰذا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، بکری مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ کیوں؟ وہ کہتا ہے، پھر جواب دیتا ہے کہ میرا اونر تو مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھتا ہے، لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے، جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے ساتوں آسمان کے اوپر، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یرانی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، کڑی نوجوانی کی عمر میں ہے، ایک اٹھا کٹھا نوجوان ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، سخت دھوپ ہے، ایسی دھوپ کے حالت میں اتنا زبردست آفر سامنے سے مل رہا ہے، اس کی لائف سنور سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اللہ یرانی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اونر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے اونر کا اونر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ عالم اتنے متاثر ہو گئے، اور باقاعدہ ان کا ایک دوست تھا، وہ ویڈیو بنا رہا تھا بازو سے،
اور وہ شیخ و عالم اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل کرے کہ عرب کے بہت بڑے بڑے لوگ کیا ہے ہزاروں ریال سے اسے نوازے۔ اللہ کا جو امتحان ہوتا ہے نا اسی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد رحمتوں کے دروازے اللہ رب العالمین اس کے لیے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ہزاروں ریال اس کو انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر عرب کے لوگوں نے اسے دیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، انسان رمضان میرے اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ اللہ یرانی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس سے پہلے جمعہ بھی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی تھی۔ سخت سمر کا مہینہ ہے، کڑی دھوپ ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ٹیبل پر پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، کھا لیے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں بھی بندہ جا کے اٹھا کے کھا نہیں سکتا۔ معلوم ہے فریج کے اندر ٹھنڈا کول ڈرنک رکھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے، پھر بھی جا کے انسان پیتا نہیں ہے۔ دن میں وضو کرتا ہے، پھر بھی حلق تک پانی جاتا ہے لیکن حلق سے پانی نیچے اترتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ یرانی۔ تو میرے بھائیو، رمضان اسی وجہ سے میرے اور آپ کی زندگی میں آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہی چیز رمضان مجھے اور آپ کو سکھا کے جاتا ہے، باقیہ 11 مہینوں کی ٹریننگ دے کے رمضان مجھے اور آپ کو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، باتیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہو چلا ہے۔ بس میں 2-3 چیزیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے مرد، ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگ اپنے گھر کی عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ نئے سو پکوانا پورے رمضان کے اندر یاد آ جاتے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بیچاری عورتیں روزے سے رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک نڈھال ہو کر، سست ہو کر، تھک کر صرف اور صرف اپنا پورا کا پورا وقت کچن کے اندر گزار دیا کرتی ہیں۔ اور یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں آرام سے اے سی کے اندر بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی گھر کی عورتیں بیچاری تھکی ہاری کچن کے اندر سست پڑی ہوئی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ایکول آتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو عبادت کرنا ہے، ہر انسان کو برابر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، صرف مرد نہیں بلکہ عورت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا رمضان کا یہ مہینہ قربانیاں دینے کا مہینہ ہے، نہ کہ اچھے چیزیں کھانے کا مہینہ۔ تو لہٰذا اس چیز کا سب سے زیادہ خیال کرنا مجھے اور آپ کو چاہیے۔ اور دوسری چیز جو بنیادی طور پر اس رمضان کی حیثیت سے مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، ہمارا بزنس بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، بزنس سے شریعت نے مجھے اور آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تم حج کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کر سکتے ہو، یہاں تک شریعت نے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن ہمارا ایسا کاروبار، ایسا بزنس جس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جائے، ہماری عبادتیں چھوٹ جائے، ہمارے روزے چھوٹ جائے، ہماری تراویح چھوٹ جائے، یاد رکھو ایسے بزنس کی شریعت نے مجھے اور آپ کو قطعاً اجازت نہیں دی ہے، پرمیشن ہرگز نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر ہم بزنس بھی کرتے ہیں تو اپنے بزنس کو نماز کے وقت ہولڈ کر لیں، آگے پہلے نماز ادا کریں۔ ہمارے بزنس کی وجہ سے ہمارے روزے میں کوئی کمی نہ آئے، ہمارے بزنس کی وجہ سے ہماری تراویح میں کوئی کمی نہ آئے، ہمارے بزنس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو یاد رکھنا، ایسی صورت میں ہمارا بزنس بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے اندر اپنے کاروبار سے بڑھ کر عبادت کے اندر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایسی حالت میں اللہ بھی ہماری بڑی آزمائش لیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا درس چلتا ہے صبح میں، 2-3 دن پہلے میں نے ایک آیت پڑھ کے ایک مثال دی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پر ہفتے کے دن اللہ نے کوئی بھی بزنس کرنے سے انہیں منع کر دیا تھا، کوئی بھی بزنس نہیں کرنا، دنیاوی ایکٹیویٹی کوئی بھی نہیں کرنا انہیں ہفتے کے دن، اور خاص کر مچھلیوں کا شکار کرنے سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ لیکن انہوں کیا ہیلا بنا لیا، جیسے ہی ہفتے کے دن آتا تھا تو اللہ ایگزام کے طور پر، آزمائش کے طور پر بہت زیادہ مچھلیاں دے دیا کرتا تھا، فشز، پانی کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ تو انہوں اپنی عقل لگا کر ایک گڑھا کھود لیے اور اس گڑھے کے اندر ساری کی ساری مچھلیوں کو ایک جال کے ذریعے، گل کے ذریعے اسٹاک کر لیے، پانی کو بہا دیے۔ جیسے ہی ہفتے کا دن گزر جاتا تھا، اتوار کے دن آ کو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔
تو لہٰذا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے انہیں منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کام کیا تو اللہ نے کہا فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں بہت بڑے بدترین بندروں کی شکل میں ہم نے انہیں تبدیل کر لیا۔ تو لہٰذا ایسی ہی حالتوں میں اللہ رب العالمین کا کڑا امتحان آتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بھی بڑے عروج پر ہے اور میری عبادت بھی ساتھ میں ہے، یہ اس کے دونوں میں سے کس کو چوز کرتا ہے، کس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی ایک سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہ موبائل ہے اور اس کا ایک پاؤچ ہے، آپ کو دو ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یہ ہے موبائل اور ایک ہے پاؤچ۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کون سی چیز سلیکٹ کرو گے، کون سی چیز سلیکٹ کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے موبائل کو سلیکٹ کرو گے، کیونکہ پاؤچ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، لیکن جو اونر ہے، جو بیچنے والا ہے، اگر موبائل لے لیا، اس کو بیچ دیا تو یہ پاؤچ کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ کہے گا کہ چلیے پاؤچ بھی لے کے چلے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ دوسرے موبائل میں پاؤچ بالکل سپورٹ نہیں ہوتا، سیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ موبائل کے ساتھ ساتھ کیا دے دیتا ہے؟ وہ پاؤچ کو بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ اللہ بھی ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے ہمارے بزنس ایکٹیویٹی کو بڑھا کر کہ اس حالت میں، اس بزنس کے اتنے عروج پر بھی اگر میرا بندہ بزنس کو سلیکٹ کرتا ہے یا میری عبادت کو، اگر ہم عبادت کو سلیکٹ کریں گے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہی ہمارا کاروبار، ہماری دولت، ہمارا مال ہمارے قدموں میں آ کے گرے گا۔ بس یہی امتحان اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا لینا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک دن میں شروع ہونے والا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات جو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کل 29 شعبان ہے، ہر کوئی چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربی اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا چاند بنا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا چاند بنا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا چاند بنا۔ ربی و ربی اللہ، اے چاند تیرا ربی اللہ ہے، میرا ربی اللہ ہے، تو لہذا میں اپنے رب کے لیے تیرا مشاہدہ کر رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ہر کوئی یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرے میرے بھائیوں۔ یہی چند باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس رمضان کی خیر و برکت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس رمضان کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کروا لینے کی، اپنے آپ کی مغفرت کروا لینے کی، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق اللہ رب العالمین ہم تمام کو عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر۔